بڑے بڑے عالم. لیکن جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ سورہ الاحزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا گیا تھا، یعنی کہ وہ تھا فرسٹ کلاس درجہ، فرسٹ کلاس، دا سپریم کلاس، دی موسٹ سپیریئر پیپل. سورہ نور کے اندر مومن عورتیں، اٹ از آلسو گڈ کلاس بٹ اٹ از ناٹ دی فرسٹ کلاس، اٹ از اے گڈ کلاس. مومن عورتوں کے بعد مسلمان، 3 کلاسز ہو گئی، اور مسلمان کے بعد نان مسلمس. تو جو چہرہ کور کرنے کا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجیات تھیں ان کے لیے تھا، جو میں نے مفکرات سے سنا، پڑھا، سمجھا. میں کوئی مفتی نہیں ہوں، حالانکہ میں نے بہت کورسز کیے، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی این عالم اور مفتی، بیکاز آئی بلیو کہ یہ جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں وہ مجھ سے بہتر کر رہے ہیں. دوسرا، مومن عورتوں کے لیے ہے کہ اپنے گریبان پر اوڑھنیاں ڈالیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ زینت کریں، ظاہر نہ کریں، بہت ساری چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آپ نے اس محترمہ کی خود ساختہ قرآن کی تشریح اور تفسیر سماعت کی ہے. ہمارے ہاں خرابی یہ ہے کہ جو بندہ جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس کے اندر اگر ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ دین سیکھے بغیر دین کا مبلغ بن جاتا ہے. یہی حال اس محترمہ کا ہے کہ انہوں نے نہ دین سیکھا ہے نہ دین کو سمجھا ہے باقاعدہ طور پہ جس طرح سمجھنے کا حق ہے، لیکن اس کی ایک مبلغہ بن گئی ہیں، دین کو آگے پہنچانے والی بن گئی ہیں. اس محترمہ نے یہ فرمایا کہ چہرے کا جو پردہ ہے وہ صرف اور صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے، نہ کہ ایمان والی خواتین کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے. تو اس آیے مقدسہ پہ اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا پردے کا جو حکم نازل فرمایا ہے اس میں نبی علیہ السلام کی ازواج بھی داخل ہیں، آپ کی بنات بھی داخل ہیں، اور نساء المؤمنین بھی داخل ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ فرمائیے اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو اور مسلمان خواتین کو کہ وہ اپنے چہرے کو اور جسم کو مکمل طور پہ ڈھانپ کے رکھا کریں. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابو بکر جساس آپ نے احکام القرآن کے اندر، اور علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ انہوں نے جامع البیان کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس آیے مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اس آیے مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسلمان خواتین ہیں ضرورت کی بنا پہ جب وہ گھروں سے نکلا کریں تو ایک بہت بڑی چادر جس کے ساتھ وہ اپنے جسم کو بھی ڈھانپا کریں اور سر اور چہرے کا بھی پردہ کیا کریں. علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ اسی آیے مقدسہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ ایک کھلی ایک بدیہی بات ہے کہ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے مسلمان خواتین جب اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھیں تو ایک بڑی چادر جس کے ذریعے سے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا کرتی تھی وہ لے کر اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی. یہ ایک بدیہی بات ہے کہ مسلمان خواتین ایسا کیا کرتی تھیں. آپ فرماتے ہیں کہ آیت حجاب نازل ہونے کے بعد بھی اگر پردے کی صورتحال ویسی ہی رہتی ہے کہ عورتیں چہرے کا پردہ نہ کریں، ہتھیلیوں کا پردہ نہ کریں، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس آیے مقدسہ کا ثمرہ کیا ہوگا اور نازل ہونے کا مقصد کیا ہوگا. فرمایا کہ پھر تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا. کہا کہ اس آیے مقدسہ کے نازل ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پہلے جو حجاب کی صورتحال تھی، ستر کی صورتحال تھی، وہ کچھ اور تھی. اب جب مسلمان خواتین اپنے گھروں سے نکلیں گی ان کو فرما دیا گیا کہ ایک بڑی چادر لیں جس کے ذریعے سے اپنا پورا جسم بھی ڈھانپیں اور اس کے ایک پلو سے سر اور چہرے کا پردہ بھی کریں. آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر عورت کو چاہیے احتیاط کی بنا پہ چہرے کا بھی پردہ کرے، ہاتھوں کا بھی پردہ کرے، اور پھر ضرورت کی بنا پہ اپنے گھر سے باہر نکلے. اسی عمل کے اندر اور اسی حکم کے اندر احتیاط موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.